السلام علیکم، کیا حال ہے ویورس؟ ہم ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کا یہ ویک بھی اچھا گزرا ہوگا اور ہماری بہت ساری نیک خواہشات ہیں۔ ہم اپنے پروگرام ایک شام ادب کے نام کے ساتھ ایک نئے مہمان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے جو مہمان ہیں وہ اردو ادب کی دنیا کا بڑا معتبر اور مقبول نام ہے، جناب خالد معین صاحب۔ پاکستان کراچی سے ان کا تعلق ہے اور جناب شاعر ہیں، ادیب، صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ کاپی رائٹر اور پروڈیوسر بھی رہے ہیں۔ عشق بیدار اچانک سے ہوا، پھر نمودار اچانک سے ہوا، اس نے پوچھا بھی اچانک سے، وہ اچانک ہی مسیحا سا لگا، میں بھی بیمار اچانک سے ہوا۔ یہ جو میں نے آپ کو خوبصورت الفاظ سنائے ہیں یہ میرے اپنے نہیں بلکہ خالد معین صاحب کے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سارے خوبصورت جو ہے الفاظوں کا مجموعہ ان کی شاعری کی شکل میں ہم یہاں سنیں گے اور ان کے تجربات سے مستفید ہوں گے۔ تو چلیے پھر خالد معین صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں، تو ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ہم ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام صدر، بالکل خیریت ہے، بہت عنایت آپ کی۔ بہت شکریہ۔ تو ہم نے آپ کو بھی آخر میلبرن کھینچ ہی لیا بغیر ویزے اور بغیر پاسپورٹ کے۔ ایک بار تو کوشش ہوئی لیکن وہ معاملات کے بار جی جی، اللہ ہم روح ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے۔ میں وہی روایتی سوال سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گی کہ ادبی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ اچھا، اس سوال سے پہلے آپ نے جو ایک شعر سنایا وہ کچھ اس طرح تھا کہ اس نے پوچھا بھی اچانک مجھ سے، میں بھی تیار اچانک سے ہوا۔ یہ ایک شعر اچھا، تھوڑا سا ڈسٹرب اس میں آپ شکریہ۔ گفتگو۔ اصل میں نے آپ کی وال سے شعر اٹھایا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اچھا کیا تصحیح پر کر دی نیچے ہو لکھنے میں جی اوپر نیچے ہاں ہو گیا۔ ہو جاتا ہے۔ اچھا، باقی یہ ہے کہ ادبی سفر کا آغاز جو ہے، اس آغاز سے پہلے میرا جنون جو ہے وہ کرکٹ رہا، اور میرا پہلا عشق بھی کرکٹ رہا۔ کرکٹ کا گراؤنڈ اور کرکٹ کا ماحول اور وہ سارا کھیل جو ہے، تو بہت ہی نوجوانی میں اور لڑکپن سے ہی تو میں اس کے جنون میں مبتلا رہا۔ لیکن پھر ایک اور جنون جو ہے مجھے، وہ ظاہر ہے کہ کتاب اور پڑھنے کا ہوا، جس میں ظاہر ابتدا جو ہے وہ بچوں کے کہانیوں سے ہوئی، نظموں سے ہوئی۔ نونحال ایک رسالہ نکلتا تھا جو بڑا کمال کا ہے، اب چلتا ہے، تو اس ہم میں بہت اچھی کہانیاں، اور پھر وہ ایک جنگ اخبار میں ٹارزن کی کہانی، اور پھر کامکس بک مزید، اور پھر بہت سا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمران سیریز، اور ایک جنون جاسوسی ڈائریکٹروں کا، اور پھر جو ہے وہ سماجی ناول اور یہ ناول، تو مطلب پڑھنے کا ایک رجحان جو ہے وہ ضرور رہا، اور پڑھنے کا کیونکہ مستقل سلسلہ رہا تو اسپیڈ بہت بڑھ گئی تھی میری۔ تو جب میں ادب کی طرف آیا اور آنے کا جو آغاز ہوا، اور جس میں مجھے دریافت کرنا پڑا اپنے آپ کو بھی، اور ادب کو بھی، ادب کے لوگوں کو بھی، تو یہ جب سلسلہ بنا، اور تو اس میں بہت سے بزرگ مل گئے، کچھ دوست بھی مل گئے، تو اس میں خالد حمیدی بھی تھے، اس میں ساقی امروی بھی تھے، اس میں مقبول نقش بھی تھے، یہ ہمارے بزرگوں کا ایک وہ تھا۔ اور پھر جو ہے وہ بہت سارے اور لوگ چلتے چلے گئے، اور پھر ہم ان لوگوں سے بھی جڑ گئے جیسے قمر جمیل اور عبید اللہ علیم اور جان ایلیا اور رضی اختر شوق، جو ٹاپ کے جتنے بھی لوگ ہیں کراچی شہر میں اور پھر کراچی ملک بھر میں، تو بہت تیزی سے لوگوں سے تعارف ہوا، اور لوگوں نے جو ہے بہت پیار سے آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ کراچی اس وقت بہت زیادہ جیتا جاگتا شہر تھا، یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، تو اس وقت بہت زیادہ کراچی جیتا جاگتا شہر تھا، تہذیبی طور پر بھی، ادبی طور پر بھی، اور ایک کہکشاں موجود تھی بزرگوں کی ہمارے ہاں۔ موقع ملتا تھا مشاعروں میں، ادبی نشستوں میں، ذاتی ملاقاتیں، تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور پڑھنے کا تو جنون تھا ہی ظاہر ہے، تو وہ ادب کی طرف آ گیا۔ اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ وہاں تو ظاہر ہے آپ نے جن نام لیے ہیں جن لوگوں کی، وہ بڑے نام ہیں، اور آف کورس اگر ان کی صحبت ہو تو انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی ہے،
اور اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ کام کیا جیو اور جنگ میں، تو میں نے بھی واقعی بہت کچھ سیکھا. تو الفاظ کا چناؤ لکھنا میں نے جو ہے میرے جو کچھ استاد ہیں تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. لیکن آپ کے ساتھ بھی میں نے ایز اے کلیگ ورک کیا اور بہت کچھ سیکھا. تو آف کورس آپ کو جو صحبت ہوتی ہے اگر وہ لکھنے پڑھنے کی ہو یا ادبی لوگ ہوں تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس پہ ملتا ہی، فیض ہی حاصل کرتے ہیں. تو آتے ہیں ہم آپ کی شاعری کی طرف. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک تو دیکھیں سیکھنا جو لرننگ پروسیس ہے وہ تو پوری زندگی انسان کا چلتا ہے، لکھنے والا ہے اس کا بھی چلتا ہے، پڑھنا اور لکھنا اور یعنی کہ مشاہدہ کرنا اور تجربات کرنا، یہ 3 4 5 چیزیں ملتی ہیں اور پھر اس کے اندر کی فضا تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے. جس دور کی آپ نے بات کی جب آپ خود جیو میں بہت ایک عام عہدے پر تھیں اور ہم میگزین میں کام کر رہے تھے تو وہ بھی بڑا خوبصورت دور ہے اور اس میں آپ نے بہت اچھے ترجمے ہم نے آپ سے کروائے اور بہت اچھے ترجمے کیے آپ نے اور وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر آپ کہانیوں تک آئیں اور پھر آپ نے مزید ترقی کی تو بڑی خوشی کی بات ہے. اور ہم یہاں تک آئے ہیں کہ آپ انٹرویو کرتی ہیں، ایک چینل سے وابستہ ہیں، تو یہ بڑا خوبصورت بات ہے. اب آپ آسٹریلیا میں ہیں، ہم کراچی میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا آپ کا ایک تعلق رشتہ جو ہے بہت بے خوبصورت شک. سا موجود رہا ہے. تو بتائیے میں آپ کو شاعری سناؤں؟ جی بالکل، اب ہم آپ کی شاعری سے ضرور لطف اندوز ہوں گے. ویسے تو میں نے سنی بھی ہے لیکن یہاں پہ بھی سب لوگ سنے اور بہت سارے لوگ آپ کے فین بھی ہوں گے جو سن رہے ہوں گے آپ کو اس وقت. ضرور، میں ایک غزل سے آغاز کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک عشق ایک دھمال کیا اور کیا کیا، ایک واہ. عشق ایک دھمال کیا اور کیا کیا، ہم نے یہی کمال کیا اور کیا اور کیا، کیا کیا. ہم نے یہی کمال کیا، ہم نے یہی کمال کیا اور کیا اور کیا. کیا. اور کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، ہم نے تو ایک سوال کیا اور کیا کیا، ہم نے تو ایک سوال کیا اور کیا کیا. اور کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر، کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر. اور یہ زندگی کے تمام شعبوں کا ایک المیہ ہے کہ وہ لوگ جو کم قامت ہیں لیکن کہیں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے عہدوں پر، بڑے منصب پر، بے تو شک. کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر اور تادیر پھر ملال کیا اور کیا کیا، تادیر بہت پھر خوب. ملال اور کیا کیا. اور ہر بار تجھ سے عشق نئی وحشتوں کے ساتھ، ہر بار تجھ سے عشق نئی وحشتوں کے ساتھ، اے یار خوش جمال کیا اور کیا کیا، اے یار خوش جمال کیا اور کیا کیا. اور یہ بھی ایک زندگی کا ہمارا اور آپ کا مشترکہ تجربہ ہے جسے ہم گزرنا نہیں چاہتے. وہ کچھ یوں ہے کہ تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں، تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں، اس پر تیرا خیال کیا، اس پر تیرا اور خیال اور کیا کیا، اس پر بہت خوب. تیرا کیا، اس پر کیا تیرا کہنے. خیال، اس پر تیرا خیال کیا اور کیا اور کیا. کیا کہنے ہیں. بہت ہی خوبصورت. آپ کی بہت شاعری تو خیر ماشاء اللہ سے واقعی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، دل میں اتر جانے والی ہوتی ہے. لیکن یہ تو مجھے پڑھ کے یہ سن کے بہت مزے کی لگی. حسب حال بھی ہے آپ نے جو آخری جو مصرع ہے آپ کا، حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو شاعری آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ شاعر ہیں، آپ کی نظر میں کیا چیز ہے شاعری؟ شاعری جو ہے وہ عام طور پر شاعری اور سماج میں ہمارے ہاں بڑا فاصلہ نظر آتا ہے. اور ایک وقت تھا جب معاشرہ تہذیبی تھا تو علمی تھا، بہت زیادہ جڑاؤ تھا ہر چند کے. اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو شعر و ادب سے وابستگی کا اظہار کرنا چاہتی ہے اور اس سے وابستہ ہونا چاہتی ہے، لیکن انہیں بہرحال تھوڑی بہت تربیت کی ضرورت ہے. شاعری کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، شاعری اور شاعر دونوں ہمارے ہی سماج کا حصہ ہیں. اور شاعر جو ہے وہ اپنے سماج اور زندگی اور اپنی زندگی کے تجربات اور اپنی ذات اور ذات کے تجربات ہی کو بیان کرتا ہے. شاعری کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بالکل خلا میں کر رہے ہیں. جو بھی لکھنے والے ہیں
اپنے اپنے انداز میں اپنے عہد کو لکھتے ہیں اور اپنے عہد کے تضادات کو لکھتے ہیں. اس میں سیاسیات بھی ہیں، اس میں معاشیات بھی ہیں، اس میں سماجیات بھی ہیں، اس میں تہذیب بھی آ جاتی ہے، زبان، ثقافت، سب کچھ آ جاتا ہے، اور بے شک. ذات اور ذات کی بھی چیزیں ہیں. تو شاعری میری نظر میں تو ایک مکالمہ ہے، ایک ایسا مکالمہ جو ایک ایسے ایک خاص وقت میں، جبکہ شاعر جو ہے ذرا سا اپنے آپ سے جڑا ہوتا ہے، اپنی ایک لہر میں ہوتا ہے، تو اس کی فکر اور جذبہ وہ جب ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو ایک مترنم انداز جو ہے اس میں ایک شاعری جنم لیتی. تو جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کو ہر آپ ایک وال پہ دیکھیں یا ہر پوسٹ ہوتی ہے، ایک نہ ایک نئے شاعر آ رہے ہیں اور اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو جس طرح کی وہ شاعری کرتے ہیں، یا ان کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے سینئر ہیں، آپ کے پاس ایک بہت ایکسپیرینس ہے، آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ شاعری کیسے کی جائے، مطلب تاکہ سننے والوں کو بھی سمجھ پائیں؟ صدف مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ آتے ہیں، نئے لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں، فیس بک پہ بھی رابطہ ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ بھی ہوتا ہے، تو میری نظر میں وہ اچھی بات ہے، وہ بری بات نہیں ہے. اگر نوجوان جو ہیں وہ آ کے ادب سے جڑ رہے ہوں اور کسی نگیٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہے، تو شعر و ادب سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر پڑھیں گے، کتاب سے رشتہ جوڑیں گے، شاعری پڑھیں گے، ناول پڑھیں گے، افسانہ پڑھیں گے، کچھ بھی کریں گے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہیلدی ایکسرسائز میں آ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ روکنا چاہیے. اور پہلے ڈائریاں بنتی تھیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، لڑکے لڑکیاں ڈائریاں بناتے تھے. اب وہ ڈائریکٹ فیس بک پہ وہ ڈائری کے بجائے لکھ دیتے ہیں اپنی وال پر اور اسے شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ سب تو صحیح ہے، ایک عمر کے حوالے سے صحیح ہے. اور اگر آپ بگننگ میں ہیں اور آپ سنجیدہ ہیں تو آپ یقیناً کچھ لوگوں کو تلاش کریں گے، اچھی کتابوں کو تلاش کریں گے. ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں، اور ابھی آپ سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ آپ بالکل پختہ شاعری کریں گے، وزن میں کریں گے، بیر میں کریں گے. اگر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی استاد موجود ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ تلاش کریں کسی نہ کسی سینئر کو، کسی نہ کسی استاد کو. چونکہ فن جو ہے، جو بھی ہے، فن کو سیکھنا پڑتا ہے، فن کو کچھ نہ کچھ اس سے آگہی آپ کو حاصل کرنی پڑتی ہے. تو میں تو ہوپ فلی بہت خوش ہوتا ہوں نوجوانوں سے، نئے لوگوں سے، اور اس میں خواتین بہت بڑی، لڑکیاں بہت بڑی تعداد میں آئی ہیں جو شاعری کر رہی ہیں یا شعر و ادب سے وابستگی کا اظہار کر رہی ہیں. تو میری نظر میں تو یہ ایک ہیلدی بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے جو آپ نے کہا کہ وہ ظاہر ہے ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ سنجیدہ ہوں گے تو وہ ضرور تلاش کریں گے ایسے لوگ جو ان کو تھوڑا سا آگاہ کر سکیں فن کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، بتا سکیں کہ کتابیں کون سی پڑھی جائیں، بتا سکیں کہ شعرا کون سے پڑھے جائیں، بتا سکیں کہ غزل ہے تو وہ کیسے لکھی جاتی ہے، غزل میں کیا بنیادی چیزیں ہیں، ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے، بحر کیا ہے، زمین کیا ہے، اور اگر آپ نظم لکھ رہے ہیں تو نظم کی جو ریکوائرڈ صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور اگر آپ پروز پوئٹری کر رہے ہیں جو کہ بالکل اوزان اور بحر اور ردیف اور قافیہ چیزوں سے بالکل ماورا ہے، تو پھر اس کے بھی کچھ آداب ہیں پروز پوئٹری کے بھی. جب آپ اس سے نکل آتے ہیں حدود اور قیود سے، تو پھر کچھ حدود و قیود آپ پر خود سے قائم ہو جائے. جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں لیکن پڑھ کر، سمجھ کر، اور ادبی جو محفلیں ہیں، تنقیدی اجلاس ہیں، ان سے، ادبی رسائل سے، اور کچھ سینئر لوگوں سے، اساتذہ ہی سے آپ کو یہ چیزیں حاصل ہوتی جو آپ کو ضرور حاصل کرنی چاہیے. بہت ہی جو ہے آپ نے جو انفارمیشن دی ہے، میرے خیال میں جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے بہت ہی کارآمد ہوں گی. آپ اپنے مجموعہ کلام کے حوالے سے ہمیں بتائیے، پھر کچھ شاعری سنائیے کہ آپ کی بکس آئی ہیں تو اس حوالے سے ہم سننا چاہیں گے. میری جو ہیں صدف شاعری کی 5 کتابیں ہیں، ماشاء جن اللہ. میں بے موسم وحشت ہے، انہماک ہے، پس عشق ہے، ناگہاں ہے، اور آخری کتاب جو ہے وہ ہے نئی حیرتوں کے خمار میں. یہ آخری کتاب ہے، کووڈ سے ذرا پہلے آئی تھی. یہ تازہ ترین کتاب ہے جو اسی برس کی ہے. اب اور اس کے تک کی علاوہ آخر بولیں، اب تک کی آخر بولیں اس کے بعد اور اسٹیپ دیں اور
طرح نثر کی 3 کتابیں ہیں جو مختلف موضوعات پہ ہیں. مثلا ایک کتاب ہے اسٹریٹ تھیٹرز کے حوالے سے، اور اس میں میرے تبادلات پلیز ہیں، اور پھر اسٹریٹ تھیٹر کے حوالے سے ایک طویل مضمون ہے، اور دنیا بھر میں اسٹریٹ تھیٹر، اس کی تعریف، اور جو اسٹریٹ تھیٹر کے حوالے سے جو کام ہوا ہے، خود پاکستان میں کیا کام ہوا ہے، اس پر ایک بریف جو ہے وہ ایک مضمون ہے، جو گفتگو ہے. اس کے بعد ایک دوسری کتاب جو تھی وہ تھی میری یادداشتوں کے حوالے سے، جو ادبی یادداشتیں ہیں اس کے حوالے سے، رفاقتیں کیا کیا، جو تقریباً 600 صفحے کی کتاب ہے. اور یہ میری میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، بلکہ 2 سانحے ہوئے تھے، جس کے بعد پھر مجھے ایسا لگا تھا کہ مجھے شاید اب کچھ یہ فیملی کے بارے میں لکھنا چاہیے اور اپنے احباب کے بارے میں لکھنا چاہیے، کیونکہ میں بہت زیادہ مصروفیت بیماریوں کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے ہونے کے بعد اچانک جو ہے میں بالکل فرصت میں آ گیا، بہت بڑی فرصت کے غبار میں. تو پھر مجھے لگا کہ میں کیا کروں، تو پھر وہ کتاب 1 سال میں مکمل ہوئی، اور اس میں فرسٹ چیپٹر جو ہے ملال اور طرح کے، وہ میری فیملی کے بارے میں ہے، طویل مضمون ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ادب کی جو میرے ساتھ 80 کی دہائی کے جو لوگ ہیں، میرے سینئرز ہیں، میرے ساتھ کے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، ان پر طویل مضامین ہیں، سلسلے وار ایک گفتگو ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے آخری جو ایک طویل مضمون ہے وہ نوجوانوں کے حوالے سے، نئی نسل کے حوالے سے ہے. وہ لوگ جو کراچی میں 15-20 برس سے موجود ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، لڑکے ہیں، تو وہ ان پہ ایک طویل بریف ہے. تو بہت وہ ظاہر ہے کہ یہ 3 کتابوں نے مجھے خود بھی سکھایا بہت، اور میری ایک الگ سے شناخت بھی قائم ہوئی، لوگوں نے بہت پسند کیا. چونکہ وہ، اور ہاں سوری، تیسری کتاب جو ہے آخری، معذرت، وہ کتاب ہے مصوری کے حوالے سے، اور اس کا نام ہے مصوران خوش خیال. اور یہ کراچی کے 5 بہت اہم مصوروں کے حوالے سے ہے، جس میں کچھ ایک خاتون ہے فوزیہ خان، اس کے علاوہ جو ہے وسیع حیدر ہیں، تنویر فاروقی ہیں، جین قاضی ہیں، اور فرخ شہاب. یہ 5 لوگ ہیں جو بڑے مستند پینٹرز ہیں اور مختلف میڈیمز میں کام کرتے ہیں. اور اتفاق سے میری دوستی ان سب سے ہی 20-30 برس کے اندر ہوتی رہی ہے، اور میں نے ان کا کام بہت قریب سے دیکھا ہے. تو میں نے جو ہے وہ ان کے فن اور شخصیت، اس حوالے سے ان 5 پہ الگ الگ طویل مضامین. تو یہ ایک مصوری پر کتاب. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی ایسی فیلڈ ہے جہاں آپ نے جو ہے قدم نہ رکھا ہو؟ ایک چیز رہ گئی ہے صدف، جس میں آپ ہیں اور میں بہت لچائی ہوئی نظروں سے اس طرف دیکھ رہا ہوں، فکشن. اور فکشن کے بارے میں جو ہے وہ میں ویسے تو نان فکشن تو ظاہر ہے کہ 3 کتابیں آ گئیں، اور یہ خاصے طویل کتابیں ہیں، مطلب بڑے زیادہ صفحات کی کتابیں ہیں اور مختلف موضوعات کی کتابیں. لیکن میں ڈائریکٹ فکشن کی طرف جو ہے میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا. اور میں، آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا میں رہتے ہوئے بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ ہمیں لکھنی پڑتی ہیں، اور اسکرین پلے لکھنا پڑتا ہے. تو فکشن کی حوالے سے بہت ساری کہانیاں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری سٹوریز کو ڈیولپ کرنا وہ تو رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ فکشن کو جو ہے وہ لکھنا، وہ عنقریب وہ کام ہونے جا رہا ہے جسے میں کر رہا ہوں. تو امید ہے کہ 1-2 مہینے میں، 3 مہینے میں انشاءاللہ کوئی ناول یا افسانے کی کتاب وہ آئے گی سامنے. انشاءاللہ تعالی. تو بڑی ہم نے ڈرائی ہماری جو ہے گفتگو چل رہی ہے، تو پھر جلدی سے آ جائیں شاعری کی طرف. میں بالکل آپ کو غزل سناتا ہوں، بلکہ 2 غزلیں سنا دیتا ہوں. بالکل. کہ آئینے سے آنکھ ملاؤ ایسا بھی کیا، آئینے سے آنکھ ملاؤ ایسا بھی کیا، اتنا ڈر اتنا الجھاؤ ایسا بھی کیا، آئینے سے آنکھ ملاؤ ایسا بھی کیا، اتنا ڈر اتنا الجھاؤ ایسا بھی کیا. 2 موسم ایک ساتھ کہاں تک چل سکتے ہیں، 2 موسم ایک ساتھ کہاں تک چل سکتے ہیں، آگے بڑھو پیچھے ہٹ جاؤ ایسا بھی کیا. واہ. 2 موسم ایک ساتھ کہاں تک چل سکتے ہیں، آگے بڑھو پیچھے ہٹ جاؤ ایسا بھی کیا. اور مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن صاحب
مجبوری کی بات الگ ہے لیکن صاحب اس دنیا کے ناز اٹھاؤ ایسا بھی کیا. واہ. مجبوری کی بات الگ ہے لیکن صاحب اس دنیا کے ناز اٹھاؤ ایسا بھی کیا. اور دنیا بھر کا گیان سمیٹے چپ چپ سے ہو. دنیا بھر کا گیان سمیٹے چپ چپ سے ہو. ہم کو بھی تو کچھ سمجھاؤ ایسا بھی کیا. کو بھی ہو. دنیا بھر کا گیان سمیٹے چپ چپ سے ہو. ہم کو بھی تو کچھ سمجھاؤ ایسا بھی کیا. تیز ہوا ہے تیرا شبیہ ہے لیکن صاحب تیز ہوا ہے تیرا شبیہ ہے لیکن صاحب جل سکتا ہے دیپ جلاؤ ایسا بھی کیا. جل سکتا ہے دیپ جلاؤ ایسا بھی کیا. دنیا بھر سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہو. دنیا بھر سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہو. ہم سے بھی کچھ ملو ملاؤ ایسا بھی کیا. بہت ہی دنیا بھر سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہو. ہم سے بھی کچھ ملو ملاؤ ایسا بھی. اور دل بہت ہی سادہ جو بغاوت پہ اتر آیا ہے شہر کا شہر نصیحت پہ اتر آیا ہے. دل سادہ جو بغاوت پہ اتر آیا ہے شہر کا شہر نصیحت پہ اتر آیا ہے. اور کچھ دنوں سے جو میرے نام سے بھی شاکی تھا کچھ دنوں سے جو میرے نام سے بھی شاکی تھا اب وہی شخص محبت پہ اتر آیا ہے. اب وہی شخص محبت پہ اتر آیا ہے. کچھ دنوں تک جو میرے نام سے بھی شاکی تھا اب وہی شخص محبت پہ اتر آیا ہے. خود کو دیکھوں تو تیرے عکس کی خوشبو آئے. خود کو دیکھوں تو تیرے عکس کی خوشبو آئے. آئینہ آپ کے شرارت پہ اتر آیا ہے. آئینہ آپ کے خود کو دیکھوں تو تیرے عکس کی خوشبو آئے. آئینہ آپ کے شرارت پہ اتر آیا ہے. دل کے بدلے اسے دنیا کی طلب تھی صاحب. دل کے بدلے اسے دنیا کی طلب تھی صاحب. سو وہ سیدھا ہی تجارت پہ اتر آیا ہے. سو وہ سیدھا ہی تجارت پہ اتر آیا ہے. تو ہے مہمان میرے شہر کے تیور تو سمجھ. تو ہے مہمان میرے شہر کے تیور تو سمجھ. کس لیے میری حمایت پہ اتر آیا ہے. تو ہے مہمان میرے شہر کے تیور تو سمجھ. کس لیے میری حمایت پہ اتر آیا ہے. دل ہے ضدی سا وہ بچہ. آخری شعر ہے کہ دل ہے ضدی سا وہ بچہ جو رقابت کے لیے دل ہے ضدی سا وہ بچہ جو رقابت کے لیے ایک دو دل ہے ضدی سا دل ہے ضدی سا دل ہے ضدی سا دل ہے ضدی سا وہ بچہ جو محبت کے لیے دل ہے ضدی سا وہ بچہ جو محبت کے لیے ایک دو بار رقابت پہ اتر آیا ہے. دل ہے ضدی سا وہ بچہ جو محبت کے لیے ایک دو بار رقابت پہ اتر آیا ہے. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت اور منفرد جو ہے الفاظ کا چناؤ ہے. تو بہت زیادہ جو ہے امپریسو ورڈس میں یہی کہوں گی کہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا سن کے آپ کی جو شاعری نا کانوں کو بہت بھلا لگا. اور جو سننے والے ہیں ہمارے وہ بھی یقیناً جو ہیں ان کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا یہ پروگرام. بہت شکریہ. کیونکہ شاعری جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ خود اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے ایک دریا کی طرح. تو جی. یہ بتائیں کہ اگر آپ خالد معین نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ شاعر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں اگر شاعر نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہیں کرکٹ کھیل رہا ہوتا یا کسی اور گیم سے وابستہ ہوتا. لیکن یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جب یہ الجھن میرے اندر بیدار ہوئی کہ میں کرکٹ گراؤنڈ کا جو ہوں وہ نہیں ہوں اور یہ جو تماشائی آس پاس ہیں میں ان لوگوں کا نہیں ہوں, مجھے کہیں اور جانا ہے, تو یہ سوال تو میرے اندر سے اٹھا تھا اور میرے اندر سے بہت سارے سوالات اٹھ گئے تھے 17-18 برس کی عمر میں جن کا جواب میں تلاش کرتا رہا. اور بالآخر میں شعر و ادب کے دائرے میں جب آیا
تو پھر جب میں نے پڑھا، چونکہ دیکھیں صدف، آپ جب کوئی ناول پڑھتے ہیں، کچھ آپ افسانہ پڑھتے ہیں، جب شاعری پڑھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو آپ کی جو ذہنی الجھنیں ہوتی ہیں، آپ کی جو نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں، آپ کی جو دلی الجھنیں ہوتی ہیں، اور آپ کے اندر جو ایک شخصیت کا اثبات ابھر رہا ہوتا ہے، اور جو تضادات پورے معاشرے کے اس وقت آپ کے سامنے ہوتے ہیں، تو ان کے جوابات ظاہر ہے آپ اپنے فن کے ذریعے بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ بہت ریفائنڈ شکل میں ایک نہ ایک سطح پر، کہیں افسانے میں، کہیں ناول میں، کہیں شاعری میں نے ناول بہت پڑھے، بہت آغاز ہی سے، جیسے میں آپ کو بتا چکا تھا، اور پھر ادبی ناول بھی پڑھے میں نے. تو مجھے بہت کچھ سیٹسفیکشن ان تحریروں سے ملا. میں ناول اب بھی بہت شوق سے پڑھتا ہوں، افسانے بھی بہت شوق سے پڑھتا ہوں، اور ہمارے بہت سے شعراء نہیں پڑھتے وہ چیزیں، لیکن میں بہت ابتدا ہی سے پڑھتا رہا ہوں، ناول ہو یا افسانہ ہو، کہانی ہو، اور شاعری تو بہرحال ہے ہی. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سا کتھارسس ہوا، اور پھر میں بھی شاید کچھ کہہ سکا. تو اگر میں نہ ہوتا تو شاید میں ایک بہت اچھا قاری ہوتا، میں بہت اچھا سامع ہوتا. مجھے نہیں معلوم کہ پھر اور کیا. صحافی تو خیر میں ٹھیک ہے. صحافت کا شعبہ کیسا رہا آپ کا جب آپ آئے، اس میں کیسا تجربہ رہا؟ اس حوالے سے ہمیں صحافت کچھ بتائیے. صحافت کا شعبہ بہت اچھا رہا، اس لیے کہ میں تو ایک اور جاب کر رہا تھا، اور بہت زیادہ پریشان بھی تھا اس جاب سے. تو محمود شام صاحب جو ہیں، بہت ظاہر سینئر صحافی ہیں، بہت کمال کے انسان ہیں، رائٹر ہیں، شاعر ہیں، ایک دانشور ہیں. تو ان کے ذریعے میں جو ہوں وہ جنگ میں آ گیا، اور میں سمجھیے کہ ان کی محبتوں میں آیا. اور میں ایک عام صحافی کی طرح نہیں آیا کہ جس کا انٹرویو ہوتا ہے، یعنی ادب میرا ایک بنیاد بنا صحافت ایک کی طرف پہچان آنے. پہچان تھی آپ جی، کی یعنی اب. ایک پہچان کیونکہ، تو لہٰذا میں بہت آسانی سے صحافت میں آ گیا. لیکن جب میں صحافت میں آیا تو ظاہر ہے کہ پھر مجھے بگننگ سے چیزوں کو دیکھنا پڑا، سیکھنا پڑا، محنت کرنی پڑی. اور آپ کو تو معلوم ہے فاضل الرحمان ہمارے جو ہے وہ باس ہوتے تھے، جو بڑا پرفیکشنسٹ تھے. اب تو ڈیتھ ہو گئی ان کی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. وہ بہت زیادہ جی تو وہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اس معاملے میں بہت زیادہ متمنی رہتے تھے کہ ان کے انڈر میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ اچھی زبان لکھیں اور محنت کریں اور صحافتی اصولوں کی پاسداری کریں. تو وہ یقیناً خود بھی جو بہت ہمارے محنت کرتے تھے، وہ خود بھی بہت جی لکھتے تھے. خود بے بہت ظاہر شک. ہے کہ زبردست ادیب تھے، شاعر بھی تھے، ظاہر ہے کہ ادیب بھی تھے، اور صحافتی جو دنیا ہے اس میں جو رہنما رہے ہیں ہمارے صحافتی بے شک. تحریکوں کے بھی شامل تھے ظاہر. تو بے بہت شک اچھا بے رہا، شک. بہت اچھے دوست ملے صحافت میں. اور پھر چونکہ جنگ جیسا ادارہ ملا تھا تو اردو کا سب سے بڑا اخبار، تو ٹریننگ. معذرت، تو ٹریننگ ہونے کے بعد اور پھر ساتھ ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ تو بہت کچھ کا سمجھنے کا، لوگوں سے انٹریکشن کرنے کا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ میں کلچرل پیجز پہ بھی آیا، تو پھر وہاں سے ایک اور دنیا کلچرل پیجز کے حوالے سے جو ہے وہ شو بزنس کی بھی دیکھی، تھیٹر، ٹی وی، فلم، سب کچھ دیکھا، اور شخصیات سے ملاقات ہوئی. تو اچھا مزے کا وقت گزرا. لیکن کیونکہ پیسے کم تھے، کام مجھے بہت پسند تھا، لیکن وہ پیسے بہت کم تھے. پھر میں ٹی وی چینلز کی طرف آیا. 15 برس سے میں اسی میں. تو پہلے ہم آپ کی شاعری سنتے ہیں، پھر آپ کے ہم میڈیا سے جو ایکسپیرینس ہے اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. تو ہمیں کچھ اور سنائیے پلیز. میں ایک غزل سناتا ہوں جو تازہ غزل میں ہی ہے، غزلوں میں ہی سے ہے کہ ایسی جرت مگر روبرو چاہیے، ایسی جرت مگر روبرو چاہیے، تجھ سے کیسے کہوں مجھ کو تو چاہیے. ایسی جرت مگر روبرو چاہیے، تجھ سے کیسے کہوں مجھ کو تو چاہیے. اور خامشی سے تجھے جذب کرتا رہوں، خامشی سے تجھے جذب کرتا رہوں، ایک ملاقات پہ گفتگو چاہیے، ایک ملاقات بے گفتگو چاہیے. خاموشی سے تجھے جذب کرتا رہوں، ایک ملاقات بے گفتگو چاہیے. اور یہ مکان لا مکان کم پڑے سر بسر، یہ مکان لا مکان کم پڑے سر بسر، کوئی اتنی بڑی آرزو چاہیے، کوئی اتنی بڑی آرزو چاہیے.
اور رابطے، یہ کووڈ-19 کے حوالے سے رابطے فاصلوں کا مداوا کہاں، بلکہ یہ پوری غزل ہی کووڈ-19 کے فرسٹریشن میں لکھی گئی رومانٹک غزل کہہ سکتے ہیں اسے، کہ رابطے فاصلوں کا مداوا کہاں، مجھ کو تو چاہیے تو بدو چاہیے، مجھ کو تو چاہیے تو بدو چاہیے، رابطے فاصلوں کا مداوا کہاں، مجھ کو تو چاہیے تو بدو چاہیے، اور دشمنے جاں بھی میرے برابر کا ہو، دشمنے جاں بھی میرے برابر کا ہو، یعنی مجھ سا ہی مجھ کو ادو چاہیے، واہ یعنی مجھ سا ہی مجھ کو ادو چاہیے، دشمنے جاں بھی میرے برابر کا ہو، یعنی مجھ سا ہی مجھ کو ادو چاہیے۔ آخری شعر عرض کرتا ہوں اس غزل کا کہ تجھ کو کیا چاہیے میں نہیں جانتا، تجھ کو کیا چاہیے میں نہیں جانتا، مجھ کو تو چاہیے تو ہی تو چاہیے، مجھ کو تو چاہیے تو ہی تو چاہیے، تجھ کو کیا بہت چاہیے میں نہیں جانتا، مجھ کو تو چاہیے تو ہی تو چاہیے، تجھ سے کیسے کہوں تو چاہیے۔ بہت خوب، بہت ہی بہت خوبصورت۔ کووڈ-19 کے حوالے سے تو واقعی یہ جو ہے صرف محبوب کے لیے نہیں بلکہ عام بھی ہاں لوگ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے تھے گھروں میں کہ ان کو یہی خواہش ہو رہی تھی کہ بس یہ کھلے اور ہم اپنے فرینڈس اور فیملی فرینڈس اور بس باہر نکلیں، لوگوں میں ملیں بچے۔ تو جی جی آپ اپنا جو آپ کا آپ بتا رہے تھے میڈیا کے حوالے سے، تو میں چاہ رہی تھی کہ اس کو آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں تاکہ ان کو اس حوالے سے انفارمیشن ملے کہ آپ کا کیسا رہا میڈیا اصل کا میں سفر، آپ نے کتنے چینلز پہ کام کیا؟ زیادہ کیا، خاصے خاصے برس کیا، جیسے میری ابتدا جو ہے وہ نیوز ون سے ہوئی، نیوز ون ٹی وی ون کے لیے کام کیا، اور بہت ابتدا میں بہت سارے کام کیے وہاں، رپورٹنگ بھی کی، اور چونکہ وہ بگننگ اس کی ہو رہی تھی جب ہم گئے تھے، تو بہت سا کام چل رہا تھا، تو اس میں بہت سا کام کے مواقع ملے، اور پھر ہوتے ہوتے آخری جو 4 برس گزرے تھے نیوز ون میں، وہ تھے ایک فیچر ڈپارٹمنٹ میں جہاں ڈاکومنٹریز اور اسپیشل پیکیجز بنتے تھے، تو وہاں جو ہے وہ پھر ڈاکومنٹریز بنائی اور بہت سارے اسپیشل پیکیجز بنائے، وہ بہت میرا خیال ہے کہ بہت میرا اخبار سے اخبار کے بعد وہ بہت بڑا پسندیدہ کام تھا، چونکہ ڈاکومنٹری کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ریسرچ بھی کریں گے، اسی عام موضوع کی تلاش بھی کریں گے، اور پھر جو ہے آپ فیلڈ میں جائیں گے، پھر آپ اسے شوٹ کریں گے، پھر آپ اسے لائیں گے، ایڈٹ کروائیں گے، پھر وائس اوور بھی کریں گے، اس میں تو وائس اوور اس زمانے میں بہت کی، تو اس طرح جو ہے وہ بہت اچھا تھا، لیکن پھر وہاں سے بھی پیسے کم پڑ رہے تھے، تو پھر میں جو ہے وہ ایکسپریس کی طرف آیا، ایکسپریس نیوز کی طرف آیا، اور پھر ایکسپریس میں جو ہے وہ ایک پروگرام شروع ہوا تھا آدھی رات تک، تو آدھی رات تک کا جو کانٹینٹ ہیڈ ہے وہ بن گیا تھا، اور پھر وہ ہم نے کئی سال وہ پروگرام کیا، اور بہت اچھا کامیابی سے پروگرام چلا، اور اوپر اٹھ بھی گیا تھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب تک آ گئے ہم، اب تک میں بھی جو ہے وہ میں پھر ہوتے ہوتے کانٹینٹ ہیڈ ہی ہو گیا، اور وہاں بھی مختلف کام، سب سے اچھا کام تھا وہ تھا اسٹریٹ تھیٹر کے حوالے سے، وہاں ہم نے 12-13 پروگرام جو ہے اسٹریٹ تھیٹر کے کیے، جس کو ہم نے سڑکوں پہ جا کے ریکارڈ کیا، اور میرے ہی لکھے ہوئے تھے، اور اسد خان ایک ڈائریکٹر تھے، اور پروڈیوسر تھے، اور اس کے جو ہوسٹ تھے وہ شبیر تو دیکھے گا کہ پارس مسعود تھے، تو اس طرح وہ بڑی اچھی ٹیم تھی، وہ اچھا کام کیا، پھر اس کے علاوہ پھر اور کام ہوتے رہے، اب تک میں چیزیں چلتی رہیں، تو بہت سیکھنے کا موقع ملا، کچھ نیا کرنے کا موقع ملا، جو جنگ میں 12-14 برس پھر ایک اسٹوڈیو ہو جاتا ہے آدمی، تو وہاں بہت سا کام کرنے کا الگ سے یعنی موقع کہ ملا۔ آپ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کی طرف موو کر گئے تو اس کا ایکسپیرینس آپ کو اچھا لگا، زیادہ شاید اچھا زیادہ لگا، فاسٹ اور لائف ہوتی ہے اور بہت جلدی اس کا رسپانس بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرنٹ میڈیا، تو شاید یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تھوڑی سیٹسفیکشن ایک وجہ ہوتی ہے۔ اور بھی ہے، ایک وجہ اور بھی ہے صدف، وہ ہے آپ کو اچھے پیسے ملتے ہیں، ہاں یہ سب سے اہم آرام وجہ مقابلے میں آپ کو ظاہر ہے کہ اچھے پیسے، سب سے اور اہم آپ کو وجہ اچھا یہی ہے۔ لگتا ہے، محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اس کی آپ کو جو ہے کہ یافت بھی اچھی ہو رہی ہے۔
تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹ تھیٹر جو ہے پاکستان میں اس کا کچھ ہے ابھی اسکوپ ہے، یا اب لوگ میں چینل کے حوالے سے نہیں کری، ویسے ہی ایک اسٹریٹ جو تھیٹرز پہلے ہوتے تھے تھیٹر جس سے لوگوں نے بڑا سیکھا اور بڑے فنکار نکلے، لیکن مجھے اب بھی وہاں پہ ہے اس کا رواج، یا تھوڑا سا یہ جو ہے تہذیب جیسے سے اس طرف نیپا چلا آ گیا، گیا تھا؟ نیپا آ جی گیا تو ظاہر ہے کہ وہ ضیاء محی الدین صاحب کی وجہ سے تھیٹر کے حوالے سے بہت زیادہ ایک منظم اور بڑا معتبر ادارہ ہے، جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ کئی شعبوں میں، جیسے ایکٹنگ ہے یا اسکرپٹنگ ہے یا زبان ہے یا اس میں ڈائریکشن ہے یا موسیقی ہے، وہاں موسیقی سیکھ رہے کے ہیں۔ بھی موسیقی کے بھی چیزیں ہیں، جو انسٹرومینٹل موسیقی ہے، گائکی ہے، یعنی بہت بڑا ایک ادارہ ہے جس نے جو ہے وہ بڑھایا ہے آگے تھیٹر کو ایک نئی زندگی دی ہے، سنجیدہ بامقصد تھیٹر یا تفریحی تھیٹر، تو ہوں، اس سے بہت کام ہوا ہے۔ پھر آرٹس کونسل نے ایک بار آڈیٹوریم بہت زبردست بنایا ہے، اس میں وہ سال کے سال یعنی کمرشلی تو پروگرام ہوتے ہی ہیں وہاں، لیکن اس کے علاوہ سال کے سال ان کا فیسٹیول بھی ہوتے ہیں تھیٹر کے حوالے سے، اور سندھی تھیٹر بھی ہوتا ہے، انگریزی بھی ہوتا ہے، اردو بھی ہوتا ہے، تو یہ سب مل ملا کے جو ہے ایک بہت اچھا کام ہے۔ ہاں اسٹریٹ تھیٹر جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے جی اسٹریٹ تھیٹر جو ہے اس کی ہمارے یہاں کو بہت زیادہ بنیادیں بن نہیں سکی، انڈیا میں بہت ہے وہ، اور انڈیا میں تھیٹر کرتا کون ہے اصل میں؟ بنیادی طور پہ اسٹریٹ تھیٹر جو ہے وہ نظریاتی لوگ کرتے ہیں، نظریاتی تنظیمیں کرتی ہیں، تو یہاں جیسے شیما کرمانی ہیں جو حقوق نسواں کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، اس طرح کے اور بعض ادارے ہیں، بعض این جی اوز ہیں، تو وہ اسٹریٹ تھیٹر کرتی ہیں، اور سندھ کے دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، کراچی میں بعض جگہوں پر، قدیم علاقوں میں، تو وہاں وہ ایک سڑک پر جو ہے یہ جگہ منتخب کر لی جاتی ہے، اور وہاں جو ہے وہ بغیر مائک کے، بغیر میک اپ کے، بغیر کسی اور چیز کی ایک نیچرل جو ہے آپ انداز میں ایک مکالمہ ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، وہ پلے ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بڑا وہ امپیکٹ اسی لیے ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے لوگوں کو ہمارے ہی اندر سے کچھ لوگ نکلے ہیں، لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں، اور وہ کوئی بات کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مقصدیت بھی اس میں ہوتی ہے، کسی نہ کسی سیاسی مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، سماجی مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، اور ایسے چپتے ہوئے مسائل اٹھائے جاتے ہیں، اور کم وقت میں وہ کام ہوتا ہے، تو وہ بڑا امپیکٹ فل ہوتا ہے۔ تھیٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے آپ کے علم میں ہے، کیونکہ تھیٹر جو ہے اس سے بالکل جڑ جاتے ہیں، اور وہ بالکل مشکل لوگ بھی ہے اس کو لکھنا بھی اور اس کو ایکٹ بھی کرنا، وہ بالکل براہ راست ہو رہا ہے، چاہے وہ آڈیٹوریم میں ہو رہا ہو یا اسٹریٹ تھیٹر یا کے طور پہ ہو رہا ہو، یا وہ کیونکہ اس بہت میں ایک لائیو آڈینس ہوتی ہے آپ کے سامنے، آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل صحیح، تو اب کیا سنا رہے ہیں آپ پھر ہمیں؟ میرا خیال ہے کہ میں ایک نظم سناتا ہوں، 4-5 مصروں کی ہے، اس کا عنوان ہے وہی الجھن۔ ضرورت روز کچھ فرما رہی ہے، ضرورت روز کچھ فرما رہی ہے، رفاقت ہاتھ مل رہی ہے، ضرورت روز کچھ فرما رہی ہے، رفاقت ہاتھ ملتی جا رہی ہے، عداوت اپنا پن پھیلا رہی ہے، عداوت اپنا پن پھیلا رہی ہے، مروت دور سے شرما رہی ہے، مروت دور سے شرما رہی ہے، معیشت آدمی کو کھا رہی ہے، معیشت آدمی کو کھا رہی ہے، محبت پھر ہمیں یاد آ رہی ہے، محبت پھر ہمیں یاد آ یاد رہی آ ہے، رہی محبت پھر ہاں، پھر ہمیں یاد آ رہی ہے، کیا بات ہے، اور ہمیں آپ اچھا کیا ایک اور سنائیں گے؟ نظم ہے، یہ بھی پابندی نظم ہے، یہ بھی میں سنا دیتا ہوں، آخری دھمال۔ جی وہ جی الجھنوں میں پڑ گیا، یہ قرب کا سوال تھا، وہ الجھنوں میں پڑ گیا، یہ قرب کا سوال تھا، وہ خوش بدن، وہ خوش سخن، کمال ہی کمال تھا، وہ خوش بدن، وہ خوش سخن، کمال ہی کمال تھا، یہ آئینوں سے پوچھئے، یہ آئینوں سے پوچھئے وہ کتنا خوش جمال تھا، یہ آئینوں سے پوچھئے وہ کتنا خوش جمال تھا، میں روح کی اڑان میں
میں روح کی اڑان میں وہ جسم سے نہال تھا، میں روح کی اڑان میں وہ جسم سے نہال تھا، میں بے کراں، میں شدتوں میں بے کراں وہ ضبط کی مثال تھا، میں شدتوں میں بے کراں وہ ضبط کی مثال تھا، میں اس کا ہم مزاج تھا، میں اس کا ہم مزاج تھا، وہ میرا ہم خیال تھا، میں اس کا ہم مزاج تھا، وہ میرا ہم خیال تھا، کئی برس فراق کے، کئی برس فراق کے، کئی برس وصال تھا، کئی برس فراق کے، کئی برس وصال تھا، جہان عشق میں میرا، جہان عشق میں میرا وہ آخری دھمال تھا، جہان عشق میں میرا وہ آخری دھمال تھا، کوئی مثال ہو تو دوں، کوئی مثال ہو تو دوں، وہ شخص بے مثال تھا، کوئی مثال ہو تو دوں، وہ شخص بے مثال تھا۔ کیا کہنے ہیں، بہت خوب، بہت ہی خوب واقعی۔ میں خیر شاعرہ نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے بہت مشکل کام ہے شاعری ایز کمپیئر ٹو افسانہ نگاری اور ناول نگاری، کہ اس میں پھر آپ کے پاس جو ہے تو وہ الفاظ ہمیں کا مشکل ذخیرہ۔ لگتا ہے، ہمیں مشکل لگتا ہے افسانہ اور ناول جو آپ لکھتی ہیں اور بہت اچھا لکھتی ہیں، تو لکھتی تو وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، کیونکہ آدمی جس فیلڈ میں ہوتا ہے رواں دواں ہو جاتا ہے تو وہ دوسری ذرا سا کام لیکن لگتا بے شک، لیکن الفاظ جو ہیں ان کو اس طرح سے، اس کی جو بنت اور کیا کہنا چاہیے نیٹنگ ہے اتنی حسین ہوتی ہے، اور اتنے مختصر الفاظوں کو جوڑ کے جو ایک خوبصورت آپ لوگ پیغام دیتے ہیں، واقعی کمال ہے، کمال۔ تو اچھا، ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا بہت ہیلو؟ عنایت